آپ دیکھ رہے ہیں تبسم اردو چینل اور میں ہوں آپ کا استاد طارق تبسم۔ اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اردو کے مایہ ناز اور معروف اساتذہ کرام سے ملاقاتوں کا، اور اس میں ہم وہ استاد جو اردو کے مشہور استاد ہیں اور بچوں کے ہر دل عزیز استاد ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو میں نے اس پروورب کے تحت یہ ملاقات شروع کی ہے سب سے پہلے اپنے بھائی فیصل محمود صاحب سے۔ فیصل محمود صاحب اردو کے استاد ہیں اور بہت معروف استاد ہیں۔ فیصل صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ ایم اے کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ انہوں نے مجھ سے شروع کیا اور اس کے بعد یہ اردو کے ایک مایہ ناز استاد بن گئے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شہرت اور ان کی مقبولیت مجھ سے بھی زیادہ ہے، اپنے اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ اور میں نے کئی بار یہ منظر دیکھا کہ مجھے صرف سلام کر کے بچے گزرتے ہیں اور ان کو پاؤں میں ہاتھ لگا کے ملتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل صاحب وہ کیا راز ہے جو آپ نے اپنایا اور آپ مجھ سے بھی زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز استاد بن گئے۔ جی فیصل محمود صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال انہی کا ہی ہے، چونکہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ایم اے اردو سے شروع ہوا ہوں، انہی سے سیکھنا شروع ہوا۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ باقی اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ان کی مہربانی ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور انہوں نے سکھایا، یہ خود سکھا کے، یہ خود بہت بڑے استاد ہیں نا، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بڑا استاد ہوں۔ نہیں، بڑے استاد یہی ہیں، انہوں نے سکھایا مجھے۔ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں کلاس میں بچوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، روایتی طریقے سے ہٹ کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ کلاس میں جذباتی نہیں ہوتا، یعنی کہ غصہ نہیں کرتے؟ غصہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنا ایک مقام سیٹ کرتا ہوں کلاس کے اندر۔ صحیح۔ جیسے مثلا کچھ باتیں ہیں بچوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ قلم ایک دوسرے سے چھیننی نہیں ہے، یا قلم پھینکنا نہیں ہے، کتاب نہیں پھینکنی۔ اگر کوئی ایک بچہ یہاں سے کسی کو قلم چاہیے تو وہ دوسرے بچے سے کہے گا کہ مجھے قلم دے دیں، تو دوسرا بچہ بڑے احترام سے قلم پیش کرے۔ اور یہ طریقہ میں انہیں خود پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں یا کہ قلم اور کتاب کی قدر کرنی ہے۔ بالکل۔ ایک چیز نا آج کل دیکھی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم بچے اپنے ساتھی سے پینسل مانگنے سے پہلے استاد محترم سے پوچھتے تھے کہ سر میں پینسل لے لوں، لیکن آج کا بچہ پینسل چھین رہا ہوتا ہے دوسرے سے، اور ہم جب اسے کہتے ہیں چلو بھی کھڑے ہو جاؤ تو وہ کہتا ہے سر میں نے کیا ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایٹیکیٹس یا اخلاق کے خلاف ہے، لہذا ہمیں آج بتانا ہے کہ یہی چیز پہلے اجاگر کرتا ہوں، بچوں کو سمجھاتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ پھر ایک اور چیز میرا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ میں نا بچے کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کلاس روم جو ہے اس کو آپ نے عبادت گاہ سمجھنا ہے۔ جس طرح ہم عبادت گاہ کے اندر بڑے اچھے ماحول میں جاتے ہیں، اسی طرح کلاس روم کے اندر بھی بڑے اچھے ماحول میں آنا ہے۔ یہاں تک کہ میں مثال دیتا ہوں، جملہ بولتا ہوں کہ اپنے پیروں کی جوتوں کی مٹی وہ بھی آپ نے کلاس روم کے اندر نہیں جھاڑنی، وہ باہر جھاڑ کے آپ نے کلاس روم کے اندر آنا ہے۔ تو جب دلوں کو پاک کر دیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، محبتیں آ جائیں گی۔ تو یہ راز ہے، وہ کوئی واقعہ ایسا سنائے نا جس سے آپ نے دل جیتا اسٹوڈنٹس کا؟ ایسے تو کئی، پھر ہر دفعہ ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ مثلاً ابھی ایک یاد آ رہا ہے مجھے، ایک کلاس میری تھی FAB3، تو اس میں وہ کافی زیادہ تعداد تھی، کوئی 50-55 کے قریب بچے تھے، اور کچھ دیہاتی کلچر سے ریلیٹڈ تھے، کچھ شہری تھے، تھوڑے بہت، زیادہ تر دیہاتی لیول وہاں پہ تھا۔ تو میں انہیں یہی چیز سمجھائی ہوئی تھی کہ بھئی کوئی بھی کاغذ، کتاب، قلم زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ قلم اگر آپ کا لکھتے لکھتے ختم ہو گیا ہے تو اب بھی اسے توڑ کے پھینکنا نہیں ہے، بالکل بھی زمین پہ نہ پڑا ہو، اسے جیب میں رکھ لیں اور گھر میں کہیں اسے الگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قلم کی قسم اٹھاتا ہے، قلم اور کتاب کی بھی۔ بالکل۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، علامہ اقبال کا شعر سنا کے نا ان کو سمجھاتا ہوں کہ اقبال نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ قلم اور کتاب کی تشبیہ دی ہے، لو بھی تو قلم بھی تو، کیا بات. تو اس حوالے سے بھی قدر پیدا کرتا ہوں قلم اور کتاب کی، پھر اس بات کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتا ہوں. یعنی بات وہی ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی گھر وہ ہے جو کسی کے دل میں تعمیر، دل میں کیا اور جائے. جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے دل میں گھر بنا لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو عزت بھی دیتا ہے اور احترام بھی دیتا ہے. وہ ایسا ہوا پھر کیا بتا رہے جی، تو ایسا ہوا کہ میں نے انہیں یہی بتایا ہوا تھا کہ کلاس روم کو کیسے اچھا رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. ایک دن میں کلاس میں آیا تو کوئی بچہ عمرے پہ گیا تھا اور عمرے سے واپس آیا تو کھجوریں لے کے آیا ہوا تھا، سارے بچوں کو اس نے کھجوریں کھلائی ہوئی تھیں. جب میں کلاس میں آیا تو جگہ جگہ پہ کھجوروں کی گٹکیں کلاس میں پڑی تھیں. میں آیا، میں نے دیکھا منظر بڑا عجیب لگا. میں نے بس اتنا کہا بچوں کو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ کلاس جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن آپ نے یہ سارا مول، چلیں خیر ہے. میں وہ ایک میرے ذہن میں آ گیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. میں نے حاضری لگائی، حاضری لگا کے میں نے رجسٹر بند کیا اور میں نے آستین چڑھا لیں. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، تو میں نے وہ گٹکیں اٹھانی شروع کر دی خود. جب میں اٹھانا شروع ہو گیا تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ بچوں کے قدموں کے قریب قریب جا کے زمین پہ جب لگے تو بچہ جو ہے وہ بالکل، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پانی پانی ہو گیا. واہ، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب اسٹوڈنٹ کے آگے، گٹھلیوں کے اوپر. تو میں جب اسٹوڈنٹ کے قدموں میں میرے ہاتھ پڑے، مطلب میں جب جھکا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ پھر نہ ان کا من رہا نہ ان کا تن رہا. اور اللہ تعالیٰ نے اس جھکنے کے بدلے میں مجھے اٹھا دیا. تو وہ پھر اٹھائے بچے نا، وہ شرمندہ ہوئے. اور خوبصورت بات کہتے ہیں نا کہ جو شاخ جھکتی ہے نا وہ وہی جھکتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. جی، تو جو اکڑی شاخ ہوتی ہے اس میں تو پھل ہی نہیں ہوتا، پھل بھی نہیں ہوتا، پتا بھی نہیں ہوتا. کیا بات. اور آپ اگر وہی جھکی بات کہ دیکھیں نا، اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں نا اور مالٹے کا باغ ہے آپ کا، اور بڑا کوئی قریبی دوست آپ کا آیا ہے اور آپ اسے مالٹا کھلانا چاہتے ہیں، تو آپ مالٹے کے بوٹے کے پاس جائیں گے اور جو سب سے تنے کے قریب جھکا ہوا پھل ہے وہاں سے توڑ کے اس کو کھلائیں گے. بالکل صحیح. تو وہ سب سے مٹھاس بھرا وہ پھل جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان. واہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہی طریقہ میرا بھی ہے، اور ایسے ہی بچوں کو میں سمجھاتا ہوں یہی محبت کی باتیں. اور ایک ہماری بچیوں کی کلاس تھی جس میں ہم دونوں ہی پڑھاتے تھے، تو وہ دونوں کہتے تھے کہ آپ دونوں میں فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسا لیکچر ہوتا ہے. اصل وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے والد محترم طفیل ثاقب صاحب کی دی ہوئی محبتیں ہیں اور ان کی تربیت ہے جو ہمارے خون میں شامل ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنے زندگی بھر لوگوں کے اندر محبتیں پھیلائیں، اور ان کی کتاب بھی بھلا نہ دینا جو انہوں نے ان کی زندگی کے بعد ہم نے شائع کی، تو یہ سبق وہیں سے ہے. تو میرا خیال ہے انہی کے کلام سے ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. تو ذرا ان کے وہ شعر ہو جائیں. شعر سناتا ہوں. ایک بات اور، میں نا ابتدا میں بچوں کو کچھ باتیں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ رکھوں گا. تو ان میں ایک میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کو آپ کہوں گا، میں کسی بچے کو تو نہیں کہوں گا. صحیح. اور یہ میں ان کو واضح کرتا ہوں. میں انہیں چیلنج بھی دیتا ہوں کہ کبھی آپ مجھے آزما لیجئے گا، کبھی آپ مجھے کلاس میں تنگ کر لیجئے گا، تنگ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کبھی میں آپ کو تو کہتا ہوں. اگر میں تو کہہ گیا تو مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ سر آپ نے اپنی بات کے خلاف یہ ایک فطری عمل ہے. آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ملے، آپ وہ پھیلانا شروع کر دیں، وہ گھوم کے آپ کے پاس آئے گی. ہاں. آپ اگر عزت لینا چاہتے ہیں آپ عزت پھیلانا شروع کر دیں، آپ کو عزت ملے گی. بالکل ایسے ہی. دولت لینا چاہتے ہیں دولت پھیلانا شروع کر دیں، آپ کو دولت ملے گی. لائق نالائق سے لائق بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. صحیح. اور ہمارا صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے، اپنے اسٹوڈنٹ کے، طالب علم کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. اور اس میں ہم صرف محبت سے کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ زبان، اس زبان کو قابو میں رکھیں. اور میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا دیکھو یہ زبان ہے نا، میں اسی سے بول رہا ہوں، تو میں آپ کو کوئی ایسا جملہ بولتا ہوں کہ آپ میرے گربان تک آ سکتے ہیں، اور اسی زبان سے میں کوئی ایسا جملہ بولتا ہوں کہ آپ میرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے. تو وہ سارا کمال جو ہے اس زبان کا ہے. اگر آپ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں. تو محبتوں کو بھلا نہ دینا کی وہ والد صاحب کا، ہاں جی، ان کا وہ شعر ہے کہ
कदूरतों को हवा न देना, वाह, हयात मुश्किल बना न देना। बना न देना, कदूरतों को हवा न देना, हयात मुश्किल बना न देना। मोहब्बतों से जहाँ में जान है, मोहब्बतों को भुला न देना। लें जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सुनने वालों, आपने सुना कि किसी के दिल में घर करने का तरीका क्या है। एक कामयाब उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद किस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकता है। ये हर उस्ताद के लिए भी सबक है और हर तालिब इल्म के लिए भी सबक है कि अदब करें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।